بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ النصر، اس کی ترکیب اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہاں تک یہ ساری شرط ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ جزا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہ الگ جملہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سورۃ النصر میں دو جملے ہیں۔ اذا جاء سے لے کر واستغفرہ تک ایک جملہ ہے۔ انہ کان توابا، یہ دوسرا جملہ ہے۔ اذا، اس کے بارے میں دو قاعدے ہیں۔ ایک ہے وہ اذا جس کے بعد دو جملے آئیں، ایک ہے وہ اذا جس کے بعد ایک جملہ آئے۔ جس اذا کے بعد دو جملے آتے ہیں، اس اذا کے بارے میں ہم تین باتیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اسم ظرف۔ نمبر دو، متضمن بمعنی شرط۔ نمبر تین، مفعول فی مقدم۔ اور جو اذا آیت کے شروع میں ہوتا ہے، اکثر وہ اذا یہی ہوتا ہے، اسم ظرف، متضمن بمعنی شرط، مفعول فی مقدم۔ جس کے بعد ایک جملہ ہے، اس کے اندر بعد دو باتیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک اسم ظرف، نمبر دو مضاف۔ زیادہ استعمال اس اذا کا ہے جس کے بعد دو جملے آتے ہیں۔ یہ آیت کے شروع میں ہے، ہم نے اس اذا میں تین باتیں کرنی ہے۔ نمبر ایک اسم ظرف، نمبر دو متضمن بمعنی شرط، نمبر تین مفعول فی مقدم۔ جی یہ مفعول فی ہے۔ ان تین باتوں میں پہلی بات کا مطلب یہ ہے کیا، اسم ظرف، اس میں معنی کون سا ہے؟ شرط والا۔ یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول فی مقدم۔ جاء ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے دو صیغے، واحد مذکر گئے، واحد مؤنث، ان کا فاعل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ بقیہ 12 صیغوں کا فاعل تلاش نہیں کرنا۔ دو صیغوں کا فاعل چونکہ کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، اگر یہ دو صیغے شروع میں آئیں تو فاعل اکثر باہر۔ یہ جاء شروع میں ہے اس لیے فاعل یہاں باہر۔ لفظ جاء جو فعل ہے یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی، لیکن سورۃ النصر میں یہ لازم استعمال ہوا۔ جاء فعل ہے، نصر اللہ پہلا لفظ نکرہ ہے، تھا اس میں جلال معرفہ تھا بھی ہے بھی، تو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ۔ یہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ۔ والفتح، واو حرف عطف، اس کا عطف ہے نصر اللہ۔ معطوف علیہ معطوف مل کر، معطوف علیہ معطوف یہ جاء کا بن گئے فاعل۔ اب ذرا دھیان نہ سننا ہے۔ جاء اپنے فاعل سے مل کر، جملہ فعلیہ ہو کر، شرط کو خبریہ نہیں کہتے۔ جاء اپنے فاعل سے مل کر، جملہ فعلیہ ہو کر، معطوف علیہ، واو حرف عطف۔ رأیت ماضی کا صیغہ ہے، 12 میں سے ہے، فاعل 7۔ دھیان نہ سننا، افعال قلوب 7 ہیں، علمت ظننت حسبت خلت زعمت رأیت۔ رأیت وہ رأیت ہے، لیکن یہ افعال قلوب میں سے اس وقت ہوتا ہے جب اس کا معنی یقین ہو، جب اس کا معنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، دیکھنا، پھر یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوتا، پھر اس کا ایک مفعول آتا ہے۔ یہاں یہ دیکھنے کے معنی میں ہے، لہذا اس کا ایک ہی مفعول آئے گا۔ اور قاعدہ سنیں، جب فاعل مل جائے فعل کا تو آگے جو اسم آتا ہے وہ اکثر مفعول بھی بنتا ہے۔ رأیت یہاں دیکھنے کے معنی میں ہے، لہذا یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اس کا ایک ہی مفعول آئے گا۔ رأیتا فعل ہے، فاعل اس کا 12 صیغوں میں سے فاعل 7 ہے، تعظیم۔
فاعل ساتھ ہے، فاعل کے بعد جو آگے اسم آ رہا ہے وہ مفعول بھی ہے، الناسا، جی اتنی ترکیب ہو گئی۔ آگے جی یدخلون، یہ مضارع ہے، مضارع کے بارے میں قاعدہ سننا، فعل مضارع درمیانے کلام میں آئے یا آخر میں آئے، شروع میں نہیں، درمیان میں آئے یا آخر میں آئے، شرط کی جزا نہ بن رہا ہو، اس کے شروع میں حرف عطف بھی کوئی نہ ہو تو وہ اکثر فعل مضارع حال ہوتا ہے۔ اب یہ مضارع کا صیغہ درمیانے کلام میں ہے، شرط کی جزا بھی نہیں ہے، شروع میں حرف عطف بھی نہیں ہے، یہ حال ہے، ذوالحال ہے الناسا۔ جی آگے جا رہا ہوں، یدخلون فعل ہے، واو ضمیر ذوالحال، آپ نے سنا نہیں، یہ خود واو ضمیر ذوالحال بنا دی میں، فی حرف جار دین اللہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے یدخلون کے متعلق افواجن، یہ حال ہے، یدخلون کی واو ضمیر، ذوالحال حال مل کے یدخلون کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر مفعول بھی۔ اب دھیان سننا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، دھیان سننا، معطوف علیہ اپنے مفعول فی مقدم اور معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے مفعول فی مقدم جملہ فعلیہ ہو کر شرط، فسبح یہ فا جزائیہ ہے، شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، امر ہو، نئی ہو، دعا ہو تو فا لانا واجب، فا جزائیہ، سبح یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر ذوالحال، باجار حمدی مضاف، ربی مضاف الیہ مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ حمد کا، مضاف مضاف الیہ مل کے باجار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوئے متلبسن کے، کیا نکالیں گے؟ متلبسن کے اندر فاعل ہوا نہیں نکالیں گے، یہاں نکالیں گے انتا، یہ متلبسن اپنے انتا اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہو کر وہ انتا ضمیر سے ذوالحال، ذوالحال حال مل کے فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف استغفر، فعل استغفر فعل، انت فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا۔ تو دیکھیں اذا جا سے لے کے واستغفرہ تک ایک جملہ ہے، انہو کان توابا، ان مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر منصوب متصل ہے، وہ اس کا اسم ہے، کان فعل ناقص ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے، توابن کانا کی خبر ہے، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، جب اللہ کی مدد، ورأیت الناس اور تم لوگوں کو دیکھو، ورأیت تم دیکھو، الناس لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجن فوج در فوج، جماعت در جماعت، یہ سارا شرط ہوا ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، تو فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے، یہ ترجمہ اس کا، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے، سبح اس کی پاکی بیان کرو، واستغفر اور اپنے رب سے بخشش چاہو، انہو کان توابا، بے شک وہ کون، آپ کا رب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔